اس وقت ہمارے ساتھ علاقہ ایم پی اے آصف خان موجود ہیں. ان سے جانتے ہیں کہ یہاں کے مسائل جو ہیں وہ کب حل کر سکتے ہیں اور اس کے لیے ان کی کیا پلاننگ ہے. آصف خان صاحب, بہت شکریہ آپ کا. یہ بتائیے گا یہاں کے جو مسائل ہیں, بنیادی مسائل ہیں, وہ کب تک حل ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے جی, بالکل آپ نے کہا کہ بنیادی مسائل ہیں اور وہ اس کے حل کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی پوری کوشش کر رہی ہے. یہاں پہ یو سی چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی کے ہیں, کونسلرز بھی ہیں, ایم پی اے, ایم این اے, ٹاؤن چیئرمین, اور انشاءاللہ ہماری پوری کوشش ہے کہ یہ ایک پسماندہ علاقہ ہے اور اس کی جتنی ڈیولپمنٹ کے کام ہے وہ ہمارے پائپ لائن میں, ایون کہ ہمارے ایک ہب کینال سے ایک پانی کی لائن آ رہی ہے, کینال آ رہا ہے, اس سے ہماری کوشش ہے کہ محمدی کالونی, اس کا نام مچھر کالونی پہلے تھا, اب یہ محمدی کالونی ہے, اور آپ اس چیز سے اندازہ کر لیں کہ اس کا نام کس قسم کا رکھا گیا تھا ماضی میں. تو ڈیولپمنٹ کے کام یونین کونسل کی سطح سے لے کے میری اے ڈی پی آ رہی ہے, اینول ڈیولپمنٹ پروگرام جو ہے, اس کے ذریعے میں نے ایک یہاں کی یو سی چیئرمین اور کونسلر کے ساتھ میٹنگز کی ہے, یہاں علاقہ مکینوں کے ساتھ بھی. پہلے سیوریج کا نظام ہم بہتر کریں گے, پوری گلیوں میں, اسٹریٹس میں ہم سیوریج کی لائن ڈالیں گے, دین اس کے بعد ہم اس کے اوپر پیور بلاکس وغیرہ جو کا کام ہے وہ کریں گے. محمدی کالونی کے اندر 3 بڑے نالے گزرتے ہیں جسے لیاری ندی کہتے ہیں. پورے لیاری کا پانی, پوری کراچی کا پانی یہاں سے گزر کے سمندر میں جاتا ہے. اس کے علاوہ فشریز کا جو نالا ہے وہ بھی یہیں پہ جاتا ہے. تو چونکہ یہ ٹیل پوائنٹ ہے کراچی کا, ٹیل پوائنٹ ہونے کی وجہ سے یہاں پہ لوڈ بہت زیادہ ہے, ہم سے آگے سمندر ہے. تو ایک تو بے ہنگم آبادی ہے, 7 لاکھ کی آبادی ہے, اور دن بدن سمندر کی طرف آبادی بڑھتی جا رہی ہے. اگر اس کی آبادی رک جائے تو اس میں ڈیولپمنٹ کے کام نظر بھی آئے, لیکن آبادی رک نہیں رہی اور آبادی بڑھتی جا رہی ہے, جس کی وجہ سے ہم پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے عوام کو بجلی کے پولز بھی فراہم کر رہے ہیں, سیوریج کا سسٹم بھی کر رہے ہیں, اور سب سے مین ایشو ان کا پینے کا پانی ہے. اس کے لیے ایم این اے, میں, ٹاؤن چیئرمین ہمایوں خان, ہم سب کوشش کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ جلد وہ دے. اچھا آصف خان صاحب, آپ بتا رہے ہیں کہ یہاں پہ جو نالا ہے وہ سارا کراچی کا تقریباً پانی یہاں آ رہا ہے گندا, تو کیا یہ اکیلے ایم پی اے کے فنڈ سے ہو سکتا ہے؟ اس میں تو ظاہر ہے میئر کراچی یا حکومتی سطح پہ اعلیٰ جس میں وزیر اعلیٰ کہہ لیں, کوئی ایسا پروجیکٹ یہاں اناؤنس کیا جائے جس سے ان کے مسائل حل ہو سکیں. بالکل آپ نے درست کہا, میئر کراچی ہمارے ساتھ آن بورڈ ہے اس پہ, اور ابھی اس نالے پہ کافی انکروچمنٹ ہوئی تھی. ہمارے یونین کونسل کے چیئرمین کی جانب سے درخواست دی گئی تھی, انکروچمنٹ ہم نے ختم کر دی. اور ایم پی اے کا اتنا فنڈ نہیں ہے, نہ یونین کونسل کا, اس کے لیے ہمیں میگا پروجیکٹ چاہیے ہوگا تاکہ یہ نالا کلیئر رہے گا. تو لیاری ندی, گجر نالا, یا جو بھی آپ پیچھے جو لیاقت آباد سے, عزیز آباد سے شروع ہو کے آپ لیاری ایکسپریس وے پہ جب چل کے آتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ ایک نالا آپ کے ساتھ ساتھ آ رہا ہے. تو وہ سارا اس کا ڈسپوزل جو ہے نا وہ ہمارے یہاں محمدی کالونی کے اینڈ میں آ کے ختم ہوتا ہے. تو اس کے لیے واقعی ہمیں چاہیے ہوگی, اور چیف منسٹر کو میں نے لکھ کے دیا بھی ہے, ہمیں میگا پروجیکٹ ملے گا, اور اس علاقے کو ہم نے بہتر کرنا ہے. اس علاقے کی عوام نے کافی پریشانیاں جھیل لی ہے, اور 6 سے 8 مہینے کی بات ہے, انشاءاللہ تمام نظام ہم بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن اس میں جیسا کہ بجلی کے مسائل ابھی بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ جنریٹر چل رہے ہیں, تو کیا آپ کی کوئی کے الیکٹرک انتظامیہ سے اس حوالے سے بات ہوئی, یا دیگر جو انتظامیہ ہیں ان سے, جیسے گیس کے ایشوز ہیں یہاں پہ؟ دیکھیں, بجلی کے حوالے سے میری ابھی منیب کامل جو جنرل مینیجر آئی بی سی محمدی کالونی کے, ان سے میری بات ہوئی. یہاں پہ ایک ایشو تھا, کوئی بجلی کہیں سے کوئی چوری وغیرہ ہو رہی تھی, اس وجہ سے انہوں نے فیڈر بند کیا ہوا تھا, اور فیڈر اب انہوں نے آن 25 پی ایم ٹیاں بند کی تھی, جس میں سے کافی پی ایم ٹیز آن ہو گئی ہے. یہاں لوڈ شیڈنگ ایسا اتنا ایشو نہیں ہے, یہاں کے لوگ بجلی کے بل بھرتے ہیں. مجھے کہ الیکٹرک کے انتظامیہ نے بتایا کہ محمدی کالونی کے بنگالی, پٹھان, پنجابی جو بھی یہاں کمیونٹی رہتی ہے وہ سب بجلی کے بل بھرتے ہیں. یہاں لوڈ شیڈنگ کوئی خاص نہیں ہے. ہاں کیماڑی کی طرف کافی لوڈ شیڈنگ ہے, کچھ لوگ بجلی کے بل نہیں بھرتے ہیں, کچھ ان شیڈیول لوڈ شیڈنگ ہو جاتی ہے. اچھا, یہاں سب سے زیادہ شہریوں نے پانی, بجلی, گیس کی تو شکایات کی, لیکن اس کے ساتھ منشیات کی شکایت کی کہ منشیات کی کھلے عام فروخت ہو رہی ہے. تو اس کے لیے کیا روک تھام کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ ایس ایس پی کیپٹن فیضان سے بات ہوئی ہے میری. یہاں پہ جو کیماڑی میں تو ختم ہو گئی ہے, آپ کیماڑی بھی آئے, وہاں بھی وزٹ کرے, وہاں بھی منشیات بہت زیادہ بک رہی تھی, وہ ختم ہو گئی. ابھی تھوڑی دیر پہلے میں مدرسے میں اسپیچ کر کے آ رہا ہوں, وہاں میں نے کہا کہ منشیات کے لیے, لا اینڈ آرڈر کے لیے کسی فنڈ کی ضرورت نہیں ہے. وہ ہماری ایڈمنسٹریشن سے ہم بات کر رہے ہیں, ڈی سی سے بھی, ایس ایس پی سے بھی. کچھ لوگ ہیں یہاں پہ جوا, منشیات, اس قسم کے گناؤنے دندے کر رہے ہیں, لیکن انشاءاللہ اس پہ بھی ہم خاتمہ کریں گے, اور اس میں ہم تقریباً کامیاب ہو گئے, اور آپ کو نظر آئے گا انشاءاللہ. اچھا, یہاں پہ سرکاری اسکول جو ہیں اس کی کیا صورتحال ہے؟ تعلیم کے حوالے سے بچے ہمیں اکثر جو ہے نا یہاں باہر ہی کھیلتے نظر آئے ہیں, صبح ہو یا شام ہو,
تعلیم کی طرف رجحان نظر نہیں آ رہا. نہیں تعلیم یہاں بیگم ہاجرہ کے نام سے اسکول ہے, گورنمنٹ اسکول ہے, اور وہ انہوں نے ابھی کراچی کے جو گیمز ہوئے تھے اس میں بھی کام ٹاپ کیا ہے اس اسکول نے, ہمارے محمدی کالونی کے بیگم ہاجرہ کے اسٹوڈنٹس نے. اور رہ گئی بات بچے کھیلتے ہوئے نظر آ رہے, تو میں نے آپ کو کہا نا بے ہنگم آبادی ہے. ہم یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت پہ عمل کر رہے ہیں کہ اس کی امت بڑھا رہے ہیں, باقی جو ہے نا چیزیں ہم نہیں دیکھ رہے. تو آبادی بہت زیادہ ہے محمدی کالونی. اسپورٹس سرگرمی کے لیے یہاں کوئی گراؤنڈ ہمیں نظر نہیں آ بالکل گراؤنڈ نہیں ہے. سمندر کے پاس ہمارے یو سی چیئرمین وہاں کے اعظم خان ہیں, انہوں نے کوشش کی ہے کیونکہ کے پی ٹی کی لینڈ ہے اور یہاں لوگوں نے خود آبادی کی ہے, اور تو اس کے لیے پیچھے میئر کراچی کو ہم لے کے بھی آئے, تو ان کو ہم نے وزٹ کرایا سمندر کی سائٹ پہ, تو وہاں پہ ایک گراؤنڈ بنانے ہم جا رہے ہیں. پیچھے مجھے آپ کے پاکستانی پرچم نظر آ رہے ہیں. کیا یہ جو موجودہ صورتحال ہے, کشیدگی ہے جو بھارت کے ساتھ, اس کے بعد پاکستانی جذبہ جاگ رہا ہے زیادہ عوام میں, یا ویسے ہی یہاں پیپلز پارٹی کے ساتھ یہ پاکستانی پرچم لہرا رہے ہوتے ہیں؟ دیکھیے جی, یہ محمدی کالونی کے محب وطن پاکستانی ہیں, بنگالی بھائی اور دیگر قومیتوں نے آج جو ہے نا پاک فوج کے ساتھ یکجہتی کے لیے یہ پروگرام رکھا ہے, جس میں مجھے انہوں نے بلایا ہے. یہاں فلسطین کا پرچم بھی ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کا بھی ہے, اور خصوصاً پاکستان کا پرچم ہے. یہاں ایم عالم کے برادری کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے دانت کھٹے کر دیے تھے انڈیا کے 1965 کے وار میں. تو آج ہم یکجہتی منا رہے اپنے پاکستان آرمی کے ساتھ, اور یہاں سے ہم پیغام دے رہے کہ پاکستان تا قیامت رہے گا انشاءاللہ. آخری سوال آپ سے, مسائل جو یہاں کے کب تک حل ہو جائیں گے؟ کیونکہ بندرگاہ سے قریب پہلی آبادی یہ مچھرا کالونی کے نام سے تھی, پھر مچھر کالونی ہوئی, اب آپ نے کہا محمدی کالونی اس کو, تو یہ پوری جو مچھر کالونی ہے 7 لاکھ سے زیادہ آبادی ہے, تو یہ کب تک یہاں کے عوام ان مسائل سے چھٹکارا حاصل کر سکیں گے؟ کوئی خوشخبری سنا دیں گے؟ مجھے آئے ہوئے تقریباً 1 سال ہوا ہے ایم پی اے بنے ہوئے, اور میرے کافی ڈیولپمنٹ کے کام ہوئے. آپ مری چوک کی طرف چلے جائے, جعفر چوک کی طرف چلے جائے, باقی جگہوں پہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ بہت بڑی آبادی ہے محمدی کالونی, بے ہنگم آبادی ہے یہاں پہ. 6 سے 8 مہینے میں میری جو نئی اے ڈی پی آ رہی ہے, جو میں چیف منسٹر نے مجھے دی ہے, اس کو لے کے میں آ رہا ہوں یہاں پہ. یو سی چیئرمین, ٹاؤن چیئرمین اور ایم این اے, ہم سب ایک پیج پہ ہو کے پہلے ہم نے سیوریج کا نظام ڈالنا ہے, اس کے بعد ہم روڈ اور پیور لگائیں گے. اور مسائل جو سیوریج کے جو حل نہیں ہو رہے, وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ہمارے جو برساتی نالے ہیں ان کے اوپر آگے سمندر کی طرف انکروچمنٹ ہو جاتی, پلاٹ بنتے. تو کے پی ٹی کو چاہیے کہ اپنی زمین کی حفاظت خود کرے. بعد میں جب غریب لوگوں پلاٹ لے لیتے ہیں لینڈ گریپر سے, تو کے پی ٹی آ جاتی ہے توڑنے کے لیے. تو انشاءاللہ 6 سے 8 مہینے لگیں گے, آپ کو خوشخبری بھی دیں گے اور آپ کے ساتھ وزٹ بھی کریں گے. بہت شکریہ جی. ناظرین, بالکل علاقہ ایم پی اے نے یہ خوشخبری دی ہے کہ 8 سے 10 ماہ کے دوران جو ہے مچھر کالونی کے مسائل حل ہو جائیں گے.